بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے زوال کے اسباب جن کی وجہ سے مسلمان آج ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہیں اور زوال کا شکار، 5 اسباب پہلے ہم نے بتائے اور آج چھٹا جو سبب ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور وہ ہے جدت، جدیدیت، ایجادات۔ اس سے ہمیشہ مسلمان اعراض کرتا ہے، انحراف کرتا ہے اور اختلاف کرتا ہے۔ کوئی نئی بات آ جائے، کوئی نئی چیز آ جائے، کوئی نیا فکر آ جائے تو مسلمان اس کو قبول کرنے میں دیر کرتا ہے، اس وقت اس کو مانتا نہیں، اس سے اعراض وہ کرتا۔ حالانکہ قرآن مجید بار بار ہمیں یاد دہانی کرتے۔ کس چیز کی یاد دہانی؟ تسخیر کائنات کی یاد دہانی۔ سورہ نحل کی آیات 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہارے لیے میں ایسی ایسی چیزیں پیدا کروں گا۔ یعنی اللہ کی مشیت میں یہ چیز ہے، اللہ نے انسانوں کو صلاحیت دی ہے کہ وہ ان خدائی صلاحیتوں سے اور اس فطری تخلیقی پروگرام سے نت نئی چیزیں پیدا ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے خچر بنائے، گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے اور گھوڑے پیدا کیے اور گدے پیدا کیے تاکہ تم ان سے کام لو، اور اس کے بعد ایسی سی چیزیں پیدا کروں گا کہ تم اس کو جانتے نہیں ہو۔ تو اس کا مطلب معلوم ہوا کہ باری کی نئی نئی چیزیں آئیں گے بیچ میں۔ جو کام گھوڑا کرتا تھا اس سے بہترین کام وہ کریں گے، جو گدے سے ہم کام لیتے تھے ان سے وہ بہترین کام ہم لے سکتے، جو خچر سے۔ لیکن ایسی چیزیں جب ایجاد ہوئی، ایسی چیزیں جب دنیا میں آئی تو ہم نے اس کا انکار کیا، ہم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ایک چیز تو آپ کے سامنے ہمارے ہاں جب چپائی کی مشین آئی، چپائی کی مشین، تو ہمارے علماء نے اس کو قبول کرنے میں اعراض برتا، اس سے اختلاف انہوں نے کیا کہ یار ہاتھ سے جو لکھنا ہے وہ ثواب کا کام، حالانکہ اس ہاتھ میں جو قلم ہے وہ بھی کی ایجاد ہے، وہ قلم جو نا وہ بھی کی ایجاد، وہ سیاہی جس سے وہ لکھ رہے وہ بھی کی ایجاد۔ اب اس کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ یار میں تو ایجادات سے کام لے رہا ہوں، قلم دوائی سے، تو پھر کیوں ہم نے دیر کی؟ اور اس طرح کی کافی چیزیں آگے 45ویں سورت کی آیات 12 میں ارشاد بارت وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، اللہ نے اپنی جانب سے اے انسانوں تمہارے لیے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں سب کو مسخر کیا۔ اب جب ہر چیز مسخر ہے تو انسان جو ہے نا اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے تسخیر کی طرف جائے گا نا، یا پیچھے جائے گا، وہ ترقی کی طرف جائے گا۔ آج ایک چیز کو مسخر کیا، کل ایک دوسری چیز کو مسخر کیا، اس کے بعد ایک تیسری چیز کو مسخر کیا۔ آج ہواؤں پر اس کا جو ہے نا قبضہ ہوا، کل اس نے سمندروں پر راج کیا۔ اگر آپ ایجادات کو نہیں مانیں گے، ہم جدیدیت سے انحراف کریں گے، ہم جدت کی طرف نہیں جائیں گے، تو پھر آپ مجھے بتائیں ہم تسخیر کائنات کر سکیں گے؟ پھر ہم آگے بڑھ سکیں گے؟ لیکن ہمارے ساتھ یہی ہوا اور یہی زوال کا سبب تھا ہمارا۔ تسخیر کائنات میں جو آج ہم باقی اقوام سے پیچھے رہ گئے۔ دیکھیں تو آپ جب چاند پر پہنچو گے تو آپ جدت سے کام لوگے نا یا قدامت سے؟ تو جدت کو مانتی نہیں ہے۔ آپ جدیدیت کو مانیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے، ہم جدیدیت کو نہیں مانتے۔ ہم ایجادات سے کام لیں گے تو آگے بڑھیں گے، ہم ایجادات کو نہیں مانتے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ تسخیر کائنات پر ہم کر سکیں گے؟ اچھا، جو اقوام تسخیر کائنات نہیں کریں گے تو وہ ترقی کریں گے تو زوال کا شکار ہو جائیں گے۔ آج یہی زوال کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل کی آیت 12 میں وَسَخَّرَ لَكُمُ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، تمہارے اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا رات کو، دن کو، شمس کو، قمر کو، چاند، سورج، سارے ستارے اپنے امر سے۔ تو اللہ کا امر ہمارے سامنے کس طرح آئے گا؟ جب اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ہم کام میں لائیں گے، جب ہم قوانین فطرت کو جانیں گے، جب ہم جدت کی طرف جائیں گے۔ اگر ہم جدت کی نہیں جائیں گے تو رات دن کو ہم سمجھیں گے،
پھر شمس اور قمر کو ہم مسخر کر سکیں گے یا اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا جس میں تمہارے لیے کشتیاں چلتی اور جس سے تم اللہ کا فضل لے لیتے ہو. اب آپ مجھے بتائے اس جدت کی طرف جو چلے کولمبس واسکے ڈے گاما یا دوسرے لوگ تو ہم لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ بے وقوف لوگوں کو دیکھو وہ سمندروں میں جا کر تحقیقیں کرتے خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں عبادت کے لیے پیدا کی نہ کہ ہم جا کر جو ہے نا تسخیر سمندر کرے ہم تسخیر فلان کرے. ہم لگے تھے ان چیزوں میں حالانکہ عبادت بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے تسخیر کائنات. اس پر ایک دن اور انشاءاللہ گفتگو کریں گے نا. لیکن ہم اس کا مذاق اڑاتے تھے. وہ جدیدت کی جرف جاتے کوئی امریکہ کو دریافت کر رہا تھا کوئی نیوزی لینڈ پہنچ رہا تھا کوئی ہندوستان کو جو ہے نا قبضہ کر رہا تھا کوئی کیا کر رہا تھا اور ہم لوگ ان چیزوں سے اعراض برت رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا سخر البحر لتأکل منہ لحما طریا وتستخرج منہ حلیۃ تلبسونہا. اسی طرح اللہ نے فرمایا اس جدیدیت سے اس جدت سے تم فائدہ لے لو ان تخلیق صلاحیتوں سے. سمندر کو مسخر کرو اور اس کے بیچ میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مچھلیاں پیدا کی اور تمہارے لیے سمندر میں اور چیزیں پیدا کی. لیکن ان چیزوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں تھا. جدید ٹیکنالوجی وہ آج بھی دیکھیں نا ایسی جدید ٹیکنالوجی کہ وہ ہماری جو پرانی شکار کے جو ہم مچھلیاں پکڑتے تھے نا وہ جو ٹیکنالوجی تھی اور جو نئی ٹیکنالوجی کتنا بڑا فرق ہے. ہم اس کی طرف نہیں گئے. وہ جو جدیدیت والے لوگ جب آ گئے جو جدت والے لوگ آ گئے جو اپنی ایجادات کے ساتھ نت نئی ایجادات کے ساتھ تو آج آپ دیکھیں آپ کا سمندر کا شکار کون کر رہا؟ ہم تو نہیں کر رہے ہیں نا. وہ آ کر آپ کے سمندروں پر قبضہ کر آپ کے پاس جدید آلے نہیں آلات نہیں ہے تو آپ کا لوہا کون لے جا رہا ہے؟ آپ کا تانبا کون لے جا رہا ہے؟ آپ کا سونا کون لے جا رہا ہے؟ آپ کا تیل کون صاف کر رہا ہے؟ آپ کے وسائل اس پر کون راج کر رہا ہے؟ تو پھر ترقی کون کرے گا؟ جس کے پاس جدیدیت ہے جس کے پاس ایجادات ہے. اور ہم ایجادات کا مذاق اڑا رہے تھے اس کی طرف دھیان نہیں تھا. وَذَّ الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. سورۃ الحدید کی آیات ہے نا. ہم نے نازل کیا تمہارے لوہے کو جس میں سختی بھی اور انسانوں کے لیے فائدہ بھی ہے. اب یہ بھی ایک جدت تھی. اگر ہم جدت سے کام لیتے ہم جدیدیت سے کام لیتے تو یہ ایجاد آج بڑے بڑے جو ہے نا جو فولادی کارخانے وہ ہمارے ہوتے تھے. آج اسٹیل مل تمہارے لیے کون لگاتا؟ آپ نہیں لگا سکتے. اتنی بڑی مشینری آپ کے ساتھ نہیں ہے. لوہا کو فولاد بنانا کچے لوہے کو نکالنا اور انسانوں کو فائدہ دینا. لیکن ہم نے بولا نہیں جی اس مشین کو ہم نہیں مانتے یہ مشین حرام ہے. اور کیا فرماتے علماء کرام اس مشین کے بارے میں؟ یعنی کوئی عالم کا بات کیا فرماتے مفتیان کرام اس مشین کے بارے میں؟ ایک نئی مشین آئی ہے نا نہیں وہ مفتیان کرام کہتے یہ اس طرح کی باتیں ہم لوگ سنتے تھے نا. ابھی تو پھر بھی اچھا اگر آج بہت پیچھے جائے یہی ہوتا تھا ہمارے ساتھ یہی ہوتا تھا. فولادی کارخانہ کے ساتھ نہیں. حالانکہ قرآن مجید میں نا داؤد علیہ السلام کے لیے وَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدِ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا. تو کس طرح نرم کیا تھا؟ جس طرح بھی کیا تھا نرم تو کیا تھا نا. کیا ہمارے پاس آج ہم کہتے ہیں یار چلو آپ کے پاس وہ وظیفے ہیں کہ آپ اس سے لوہے کو نرم کریں. آپ کے پاس جدیدیت ہے آپ کے پاس تجدیدی جو ہے نا صلاحیتیں ہیں آپ کے پاس ایجادات کی صلاحیت ہے. اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے اس سے کام نہیں لیں گے تو آپ مجھے بتائیں پھر لوہا کس طرح جو ہے نا نرم ہوگا. جو لوہے کو آج جس لوہے پر جس کی تسخیر ہے آج وہی اقوام آگے ہے نا. اور آج اگر لوہے پر آپ کی تسخیر نہیں ہے آپ نے اس کو مسخر نہیں کیا تو آپ ترقی کی طرف جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان اعمل صابغات وقدر فی السرد. اس زمانے میں داؤد علیہ السلام کو اے داؤد اس لوہے کو جو تمہارے لیے میں نے نرم کیا اس میں کشادہ زرے بنا دے اور کڑیوں میں جوڑ اندازے کے لگا دے. جب تمہارے جو فوج ہے نا اس کے پاس جو بہترین اسلحہ ہو ایک زمانے کا
تو وہ پھر خلافت کا حقدار ہوئے گا نا، غلبت اسی کو ملے گا. تو آج وہ کڑیاں، وہ زرہیں، وہ بڑے بڑے میزائل، وہ جنگی جہازیں، وہ جنگی آلات، وہ کس کے ساتھ؟ اور ہم اس زمانے میں کیا بول رہے تھے؟ ہم بول رہے تھے نہیں جی ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا امام آئے گا تو تلواروں سے لڑے گا، ہے نا؟ آج بھی یہ بولتے ہیں نا. جب وہ قیام کرے گا تو وہ تو ٹیکنالوجی کے ذریعے نہیں کرے گا، اس کے پاس نئی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، وہ جدیدیت کا امام نہیں ہوگا، ہے نا؟ وہ جدت والا آدمی نہیں ہوگا، اس کے پاس نئی ایجادات نہیں ہوں گے، وہ پرانے جو ہے نا تلواریں اس کے ساتھ ہوئیں گی، وہ گھوڑوں پر سوار ہوگا اور لشکر کی صورت میں آئے گا اور اپنا جو ہے نا جھنڈا جا کر فلاں جگہ میں گاڑا. آج بھی بول رہے سارے ہی بولتے ہیں. اور اگر میں ایسا بولتا ہوں تو مجھے نہیں مانیں گے، بولتے یار یہ کیا بول رہے یار. تو داؤد علیہ السلام نے جو حکومت قائم کی تو اس نے تو اللہ تعالیٰ نے لوہا اس کے لیے نرم کیا، لوہے پر اس کو قابو دی. ایک اور وہ نا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جب طاقت دی نا تو سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ وہ بلقیس کا جو تخت ہے میرے پاس ہے، میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں نا. تو فرمایا قال یا اہل الملو، اے میرے سرداروں، ایکم یاتینی بعرشہا، کون اس کی جو عرش ہے وہ بلقیس کی، کون اس کو لائے گا قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ مجھے مان لے، ہم لوگوں کو مان لے. قال عفریت من الجن، جنات میں سے کفریت نے کہا انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک، تیرے اٹھنے سے پہلے جگہ کا میں اس کو لاؤں گا. وانی علیہ القوی امین، اور میں طاقتور ہوں، امانت دار ہوں. قال الذی عنده علم، ایک دوسرے آدمی نے کہا جس کے پاس علم تھا من الکتاب کا، انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، تیرے آنکھ جب پکنے سے میں اس کو لاؤں گا. فلما راہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، جب اس نے اس علم سے اس کو لایا نا تو اس نے بولا میرا رب کا فضل. وہ علم کیا تھا؟ وہ علم کیا تھا؟ ہم لوگوں نے اسم اعظم تھا. اچھا اسم اعظم، پھر ہم اسم اعظم کے پیچھے، حالانکہ اللہ نے اس کو علم بولا ہے. کیا بولا اس کو؟ علم. یہ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ علم ہے. یہ سائنس کیا ہے؟ علم ہے. آج دنیا بہت قریب آئی اور مہینوں کا سفر وہ آج گھنٹوں میں تھے، اور یہ کون سی چیز آپ کو طے کرے؟ علم. لیکن ہم نے کہا نہیں جی نہیں، یہ بالکل غلط، اس کو ہم نہیں مانیں گے. علم تو کوئی دوسری چیز ہے، وہ وظائف ہے، اوراد ہے، وہ اسم اعظم ہے، وہ جنات کو مسخر کرنا ہے. ہم اس کے پیچھے لگے گئے آج تک، اور لوگ علم کی طرف آئے. ہم کس طرف گئے؟ اوراد کی طرف، اور یہ علم کی طرف گئے. اور وہ تخت علم کی وجہ سے آیا تھا. کیا تھا؟ وہ علم تھا. تو جس کے پاس علم ہوگا نا، جدید علم، جدید سے جدید علم، تو وہ تختوں کو جو ہے نا، آج ہمارے تختوں کو کون جو ہے نا ادھر ادھر کرتے؟ علم والے کرتے، جن کے پاس علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، جدیدیت ہے، طاقت ہے. وہ چاہے تو ہمارے تخت پر جس کو بٹھائے، چاہے تو جس کو اٹھائے. پھر ہم لوگ چیختے جائیں کہ فلاں نے ہماری کرسی کو جو ہے نا ہمیں کس نے نکالا؟ تمہیں علم نے نکالا، تمہیں طاقت نے نکالا، تمہیں جدیدیت نے نکالا، تمہیں جدت نے نکالا. جس کے پاس ایجادات تھی، جس کے پاس طاقت، اس نے تم کو نکالا. وہ تیرے پاس نہیں ہے. آج پورے عالم اسلام کی کرسیوں پر جو ہے نا کٹھ پتلیاں بیٹھی ہوئی ہے نا، کٹھ پتلیاں انہوں نے ہم پر بٹھائی، اور ہم زوال کے شکار. عالم اسلام اس وقت زوال کا شکار. اگر اس کے پاس علم ہوتا، جدید سے جدید وہ ایجادات اس کے پاس ہوتی، کون اس کو گرا سکتا تھا؟ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، جاؤ اپنی آنکھوں کو لو، دنیا میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو کس طرح پیدا کی. اس کی علم کی ضرورت. اور اللہ نے فرمایا وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے وہ علم تسخیر کائنات والا سب انسانوں کو دیا، آدم علیہ السلام کو دیا. آدم علیہ السلام کے حوالے سے پھر ہمیں ملے. گویا کہ آج ہم وہ طاقت ہم میں ہے، وہ ایبلٹی ہم میں ہے، وہ صلاحیتیں ہم میں ہیں، لیکن ہم اس سے ہم کام نہیں لیتے. اب ہم نے کام نہیں لیا نا تو کام دوسروں نے. ہمارا وہی پرانا استخراجی طریقہ تھا، پرانا استخراجی طریقہ. جدیدیت، جدت اور کا تقاضا وہ استقرائی طریقے سے ہوتا، جس کو ہم سائنسی میتھڈ کہتے. اور استقرائی طریقے کا ہم مسلمانوں نے وہ کیا، انکار کیا، بالکل اس سے ہم نے اعراض کیا.
آج تک ہم سائنس کی کتابیں بچوں کو پڑھتے، ہم کہتے اس کو مانو پر اس کو پڑھو مگر اس کو مانو نہیں. آج بھی فرانسس بیکن پر ہم لعنت ملامت کرتے، آج بھی نیوٹن کے کوئی حیثیت ہمارے لیے نہیں ہے. ابھی تک وہی اپنے جو ہے نا، یعنی وہ جو خدامت پرستی ہے. ہم کہتے ہیں کیا یار نیوٹن کیا ہے، جابر بن حیان کی بات کرو، ابن رشد کی بات کر لو، کیا فرانسس بیکن ہے، کیا وہ ہے نیوٹن ہے، کیا آئنسٹائن ہے نا. آج ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں جو جا کر تحقیقیں کرتے، جو جدیدیت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو نتنی ایجادات کر رہے ہیں. تو مسلمانوں سے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، خدا کے لیے اب جزئی مسئلوں کو چھوڑ دو، فروعی مسئلوں کو چھوڑ دو. اب جو اس وقت مسلمان زوال کا شکار ہے، اس کی معیشت بیٹھی ہوئی ہے، وہ تمام شعبوں میں جو ہے نا پیچھے ہے. آؤ مل کر، میں علماء کرام سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو چھوڑ دو. ابھی اس طرف آؤ کہ مسلمان کیوں زوال کا شکار ہے، اور آج سے پہلے وہ کیوں جو ہے نا عروج پر تھے، وہ کیا وجوہات تھے، اسباب جس پر مسلمان وہ عروج پر تھا. اور آج کیا ہوا کہ مسلمان زوال کا شکار ہے، اور نئے دن مسلمان پیچھے جا رہے ہیں تمام شعبوں میں. تو ایک سبب یہ تھا کہ مسلمانوں نے جدت، جدیدیت اور ایجادات سے اعراض کیا، انحراف کیا، اختلاف کیا. ابھی بھی دیر نہیں ہے، ابھی بہت بڑا وقت پڑا ہے، بہت بڑی دنیا ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے نا جدید کی طرف آ جائے، دوبارہ جدت کی طرف آ جائے، قدامت پرستی کو چھوڑ دے، ہم حال اور مستقبل کی طرف دوڑے. تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم زوال سے نکلیں گے. تو آج یہ تھا 7واں بڑا سبب. کل انشاءاللہ پھر 8واں بڑا سبب آپ کو بتائیں گے کہ 8واں پھر بڑا سبب کیا ہے جس کی بدولت ہم پیچھے ہیں. وما علینا الا البلاغ.